ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو اس وقت حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے پیارے بیت اللہ آپ کو قبلہ دے دیا گیا ہے، اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اور آپ کے جتنے بھی جانثار تھے سب نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس پر یہود نے شور مچایا کہ دیکھو پہلے کون سا قبلہ تھا، اب کون سا قبلہ ان کا بن گیا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کس طرح کے ہیں۔ چنانچہ البتہ لیکن ہذا، انہوں نے اعتراضات کا طوفان اٹھا دیا، قبلہ پر لگنے والے اعتراضات کا خود جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کا مشرق اور مغرب ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو وہ وہاں اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 113 تا آیت نمبر 121، پارہ پہلا سورۃ بقرہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت احکام بیان فرمائے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا اور ان کو مشرک کہنا شروع کر دیا، چونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا، اس عقیدے کا اظہار کیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب نصارہ کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے، نصارہ نے یہودیوں کو جہنمی کہنا شروع کر دیا کہ شرک کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرنے لگے، اللہ کہ وہ تو اللہ کے معصوم پیغمبر تھے۔ تورات کا انکار کرنے لگے، وہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب اور احکام پر مشتمل کتاب تھی، اگرچہ اب قرآن آنے کے بعد ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ مشرکین نے یہود و نصارہ کی ان حرکات کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ جنت میں جانے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی 360 بت بنا لیے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں شرک کرنے لگے تھے۔ اب ان احکام سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نصیحت، ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ یہودیوں کی شرارتیں تھیں، عیسائیوں کی یہ اس قسم کی باتیں تھیں، مشرکوں کی اس قسم کی باتیں تھیں۔ یہودی عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں وہ جہنمی، عیسائی یہودیوں کو کہہ رہے ہیں وہ جہنمی، مشرک یہودی اور عیسائی کو کہہ رہے ہیں جہنمی، اور ہم جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا متی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکات کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جب روم کے نصارہ نے شام پر حملہ کیا اور حملہ کی وجہ یہ بنی کہ شام کے یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ روم کے بادشاہ تیتس، اس کی سربراہی میں جب نصارہ نے ملک شام پر حملہ کیا تو بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بیت المقدس قبلہ اول کا احترام بالکل پامال کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، سید الکونین، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف تشریف لائے تو مقام حدیبیہ پر ان کو روک دیا مشرکین نے۔ اس وقت مکہ میں مشرکین پاورفل تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل نہ ہونے دیا، بیت اللہ میں عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
واپس تشریف لے گئے۔ جب بیت اللہ تبدیل ہوا، آگے جو آیات میں کچھ باتیں آ رہی ہیں اس طرح کی، تو یہودیوں نے اس آڑ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ شریف کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، تو انہوں نے مسجد نبوی کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مساجد کے لیے قانون بنا دیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس شخص سے بڑا بدبخت، بڑا ظالم اور بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان منکر کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو روکے، کیونکہ مساجد ہیں ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ قیامت تک کے لیے یہ ایک قانون بن گیا ہے کہ جو مسجدوں سے روکے گا وہ اسی حکم میں آئے گا جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں کہ لہم خزی فی الدنیا، اس کو دنیا میں بھی رسوائی ہے، اس کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ لہٰذا مسجد کی بے ادبی، اس میں نمازی کم ہونے لگے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مسجد کو بند کر دیا جائے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مسجد سے جانے سے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار ہے۔ لہٰذا مساجد اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائے ہیں، ان کا احترام ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مدینہ المنورہ جب آپ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ نماز ظہر آپ ادا فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، چونکہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ قبلہ بیت اللہ عطا کر دے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان ادا اتنی پسند آئی کہ عرش بری سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا کہ ہم نے آپ کا چہرہ انور، رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا، کیونکہ آپ کے اندر ایک چاہت، ایک خواہش مچر رہی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیت اللہ قبلہ عطا کر دے۔ لہٰذا جب آپ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو اس وقت حکم آ گیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے پیارے بیت اللہ آپ کو قبلہ دے دیا گیا ہے، اب اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اور آپ کے جتنے بھی جانثار تھے سب نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس پر یہود نے شور مچایا کہ دیکھو پہلے کون سا قبلہ تھا، اب کون سا قبلہ ان کا بن گیا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کس طرح کے ہیں۔ چونکہ چنانچہ البتہ لیکن ہذا، انہوں نے اعتراضات کا طوفان اٹھا قبلہ پر لگنے والے اعتراضات کا خود جواب دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کا مشرق اور مغرب ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو وہ وہاں اللہ ہے۔ نفلی عبادت میں آج بھی اگر آپ سواری پہ سوار ہیں اور ایک مرتبہ قبلہ کی طرف منہ ہو گیا، پھر جدھر منہ ہوتا رہا نماز ہوتی رہے گی، نفل ادا ہوتے رہیں گے۔ ہاں البتہ فرض نمازوں میں قبلہ شرط ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر دوران نماز قبلہ ہٹ جائے تو پھر اس نماز میں پھر جائیں، یا پھر اس طرح ہے کہ نیکسٹ اس نماز کو ادا کر لیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور یہ جو مشرکین تھے مکہ میں رہنے والے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جس طرح کہ قرآن کی دوسری آیات میں آ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات پر جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اس کے پاس ہے، زمین و آسمان اس سے پیدا کیے ہیں، ساری مخلوقات اس سے پیدا کیے، وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا ہمسر ہے، زمین و آسمان میں اور کہیں بھی کسی مخلوق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراض کا جواب دیا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وتأتینا آیہ، مشرکین کے پاس جب قرآن آتا تھا تو کہتے تھے اللہ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں احکام بیان کر دیتا، یا فرشتے کو ڈائریکٹ ہم تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کے سوالات کیے تھے، لہٰذا پیارے پیغمبر ان کے ان اعتراضات پر، ان کے سوالات پر آپ توجہ نہ دیں۔ آیات ہم قد بین الآیات لقوم یوقنون، قرآن تو یقین کرنے والوں کے لیے ہم بھیجتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاطر ازردہ ہو جاتے تھے، آپ کی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی تھی کہ جب وہ منکر ہوتے تھے، اور منکرین قرآن، منکرین نبوت اور رسالت نے تو جہنم میں جانا ہے، اس بات پر آپ جب پریشان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کو تو ہم دین حق دے کر بھیجا ہے، اور آپ بشیر و نذیر ہیں، اور آپ سے قیامت والے دن ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليهود، یہودی ایسے ضدی ہیں کہ یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ آپ ان کے دین پر چلنے بھی لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا، خدا نخواستہ پھر بھی اگر چلیں بھی تو پھر بھی یہ راہ حق پر نہیں آئیں گے۔ جب یہ سامنے آئیں، انہوں نے ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، ان کو یہ کہہ دیا کریں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر ہدایت تو اللہ کی طرف سے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس آیت میں پیارے نبی کی امت کے لیے یہ ایک حکم ہے کہ آپ یہودیوں کے پیروکار نہ بننا۔ اگر خدا نخواستہ اے امت محمدیہ تم یہود و نصارہ کے پیروکار بن گئے تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارا کوئی اللہ کے سوا یار مددگار نہیں ہوگا، تمہیں کہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ان آیات میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہوں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا اور غور سے پڑھا، درد و تڑپ کے ساتھ پڑھا، عمل کرنے کی فکر سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بھی ثواب عطا کیا، ان نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ثواب دیا، اور قرآن پر جب وہ ایمان لے آئے، چونکہ پہلی کتابوں میں یہ ہر کتاب آسمانی میں یہ حکم تھا، سارے نبیوں نے یہ حکم دیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان نبی آئے گا تو ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، اس پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں مقدم میں یہ کر دیا کہ وہ قرآن پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے، جیسے بہت سارے ایسے یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان نہیں ہوا، جس کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی، ایسے لوگ خسارہ پانے والے